اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا شرک کے تعلق سے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اسے ساجی بناتا ہے، اسے پارٹنر بناتا ہے، اللہ کے اوصاف میں کسی کو حصے دار بناتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ساتھیوں، یہ بہت بڑا عمل ہے، خطرناک عمل ہے شرک، اور اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں ساتھیوں، آپ کو اگر اس دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، آپ کس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اپنی ہر ضرورت کا سوال اللہ سے کیجیے، اپنے رزق کا سوال اللہ سے کیجیے۔ آج کی اس دنیا میں لوگ مصیبت میں اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور مصیبت میں عبدالقادر جیلانی کو بھی پکارتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو بھی پکارتے ہیں، معین الدین چشتی کو بھی پکارتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے ساتھیوں۔ ان کی قبریں بنائی گئی اور وہاں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، آپ جا کے آپ سوچ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جا کر اللہ کے سوا غیر کی دہائی دی جاتی، استغاثہ طلب کیا جاتا، اللہ کے سوا غیر سے مدد مانگی جاتی، اللہ کے سوا غیر سے بیٹا اور بیٹی کا سوال کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا غیر سے نوکری کا، رزق میں برکت کا سوال کیا جاتا ہے۔ یہی شرک ہے ساتھی، کیونکہ رزاق اللہ کے ساتھ اللہ کی صفت ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے، اس نے آپ کی ضرورت کا ہر سامان مہیا کر رکھا ہے، آپ کو اس دنیا میں جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہی عطا کرے گا، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ خطرناک عمل ہے ساتھیوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔